جب اس نور نے تقیات کے حالت میں اللہ پاک کا اس طرح ذکر کیا کہ اللہ پاک نے اس نور کا نام احمد رکھا. آپ کا آسمانوں پہ نام کیا ہے؟ احمد لیا جاتا ہے. تو ادھر جب تشریف لے کے اللہ پاک فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. بس میرے محبوب تو نے میرا ذکر کر لیا, تو نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, تو نے جو حمد کرنی تھی اس کا حق ادا کر دیا ہے. ابھی میرے محبوب اگلے جہان تیرے ذکر کے لیے میں نے بنائے. محمد کا مطلب پتا ہے کیا نا, یہ جہان کس کے لیے بنا؟ یہ میرے آقا کی تعریف کے لیے بنا. جو میرے آقا کے قریب ہو گیا وہ اللہ کے قریب ہو گیا, جو میرے آقا سے دور ہو گیا وہ اپنے رب سے بھی دور. یہ جہاں سارا بنا کس کے لیے؟ محمد کا مطلب آپ سب جانتے ہیں, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے. محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, بار بار تعریف کی جائے, جس کی تعریف اتنی کی جائے کہ سمندر سیاہ بن جائے, درخت دل میں بن جائے, سمندر خشک ہو سکتے ہیں, درخت ختم ہو سکتے ہیں. آپ کی تعریف کا ایک بار بھی مکمل نہیں ہوتی. میں اور آپ آقا کی تعریف کیا کر سکتے ہیں؟ نہ وہ زبان, نہ وہ علم, نہ وہ الفاظ, نہ وہ ادب, نہ وہ حقیقت. ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں اپنے آقا کی؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مجھے میرے رب کے علاوہ کس سے مخاطب ہے؟ آپ سے اور مجھ سے نہیں, کس ہستی کے ساتھ مخاطب ہے جو ہر وقت ساتھ ہے, ہر وقت غفر میں بھی, غاروں میں بھی, نظار میں بھی, ہر جگہ ساتھ ہے. ان کو فرماتے ہیں ابو بکر مجھے میرے رب کے علاوہ ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے, ڈٹھے ورق قرآن دے کھول سارے. تیری شان جیا نے کوئی اور ڈٹھا, تیری شان کا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, یہ بھی بہت پھائے کی باتیں ہیں. یہ نور اور بشر بھی بہت نیچے کی باتیں ہیں. میرے اور آپ کے آقا کا مقام ہے کوئی نور آکھے, نوری تو میرے آقا کے قدموں کی خاک ہے. وہ جبریل بھی کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کیسا میں. جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا آپ نے فرمایا جبریل بس, عرض کی حضور بس, براق بس, رف بس, سب کی انتہا ہو گئی. سب ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے حضور بس. آپ نے فرمایا سنو جبریل جدھر تیری انتہا ہے ادھر سے ہماری ابتدا ہے. سدیا تعلق کے گیا مطلوب جانے جان والا یا لے جان والا. جبریل بھی نہیں کہہ سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, اگر نور ہوتا تو پھر جبریل بھی کہتا نا میں بھی حضور آپ کی طرح ہوں. نہیں, کوئی نور آتے کوئی بشر آتے, رات دنے یا شور ڈٹھا, اللہ والیاں دل مکا دیتی پسا ہور ڈٹھا. وقت بہت کم ہے, بس میں دو چار اشعار ہی کر بات ختم کرتا ہوں. آپ کو جب احادیت کی کان سے اللہ پاک نے نکالا, اللہ پاک فرماتے ہیں سنو میں نے اپنے محبوب کو کس طرح بنایا. میں نے تجھے اور مجھے کس نے بنایا پتا, لیکن جب اللہ کے محبوب کی باری آتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی قدرت اپنی خدائی کی برکتوں کو اکٹھا کیا, ان کا نچوڑ نکالا. نچوڑ نکالنے کے بعد میں نے اپنے حبیب کا سر مبارک بنایا. کیسے؟ اپنی خدائی کی ساری برکتوں کو اکٹھا کر کے ان کا نچوڑ نکال کے میں نے اپنے حبیب کا سر مبارک بنایا. میں نے اپنے حبیب کی جب آنکھیں بنانے کا وقت آیا میں نے اپنی قدرت کی اپنی خدائی کی سارے حیا کو اکٹھا کیا, اس کو اکٹھا کر کے میں نے اس کا نچوڑ نکال کے اپنے محبوب کی آنکھ مبارک کو بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں جب اس کان مبارک بنانے کا وقت آیا میں نے اپنی قدرت کی اپنی خدائی کی ساری عبرت کو اکٹھا کیا, ساری عبرت کو اکٹھا کیا, اس کا نچوڑ نکالا. خلاصہ نکالنے کے بعد میں نے اپنے محبوب مبارک کو جو ہے محبوب کے کان مبارک بنائے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کا چہرہ مبارک کس سے بنایا. کوئی جانتا تیرا میرا چہرہ کس سے بنا, تیرے میرے دماغ میں کیا ہے؟ 100 فطور ہیں لیکن میرے آقا کا دماغ تو بنا ہی برکتوں سے ہے.
تو پھر جس کو ملا کس کے در سے ملا؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا۔ درود پاک پڑھیں، میں آگے بات کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی رضا سے اپنے محبوب کا چہرہ ساری خدائی کی رضا کو اکٹھا کیا، اسے اپنے محبوب کا چہرہ مبارک بنایا۔ میں نے اپنے محبوب کے ہاتھ مبارک سے بنائے، ساری خدائی کی سخاوت کو اکٹھا کیا، سخاوت کو اکٹھا کیا، اس کا نچوڑ نکال کے میں نے اپنے محبوب کو ید اللہ قائدی وہ ہاتھ بنائے۔ میں نے اپنے محبوب کو ساری سخاوتیں کس کے ہاتھ میں، سارے خزانے کس کے ہاتھ میں، ساری چابیاں کس کے ہاتھ میں؟ دینے والا میرا رب ہے، عطا کرنے والے میرے آقا ہیں۔ تو پھر آپ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے جو دھڑکن ہے نا یہ کس سے بنا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے پیار کو اکٹھا کر کے اس کا نچوڑ نکال کے اپنے محبوب کی دھڑکن کو بنا، اس دھڑکن میں ہے سارا پیار۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے قلب کو کس سے بنایا؟ کبھی پوچھا کسی نے؟ اس قلب میں، اس دل میں کھا کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنی ساری رحمتوں کو سمیٹا، ان کا نچوڑ نکال کے اپنے محبوب کا قلب مبارک بنا۔ پھر میں نے اپنے محبوب کے شفاعتین دو کو کس سے بنایا؟ میں نے ساری تسبیحات کو اکٹھا کیا۔ تو جب مجھے اور آپ کو یاد آتا ہے تب کبھی کبھی تسبیح کر لیتا ہوں، اور آپ کی اور میرے آقا کو اللہ پاک نے جب آپ موٹوں کو بنایا کس سے بنایا؟ ہاں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ساری تسبیحات کو اکٹھا کیا، ساری تسبیحوں کو اکٹھا کیا تو اپنے محبوب کے شفاعتین یہ ہونٹ مبارک بنائے۔ میں نے اپنے محبوب کی زبان کو وما ینطق عن الہوا میں نے کس سے بنایا؟ سارے ذکروں کو اکٹھا کیا، سارے ذکر جو تجھے کسی کو ایک ملا کسی کو دو ذکر ملے، کبھی یاد آتا تو ذکر کر لیتا ہے، کبھی نہیں تو غافل ہو جاتا ہے، لیکن وہ زبان مبارک بنی کس؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے سارے ذکروں کو اکٹھا کیا، نچوڑ نکالنے کے بعد پھر کیا کیا؟ میں نے اپنے محبوب مبارک کی جو ہے زبان مبارک بنائی۔ تو اس سے کس سے بنی؟ تو جب آپ بن گئے آپ نے پوچھا میرے مالک مجھے بنایا تو کس لیے بنایا؟ تو آواز آتی ہے محمد یہ کون مقام کے ہیں، یہ زمین آپ کی آسمان کے ہیں، محمد یہ کون مقام کے ہیں۔ ہم ابھی تک پتہ نہیں کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے ایک دن میرے آقا سیر کرنے کے لیے نکلے، مدینہ پاک سے باہر تھوڑا چلے گئے، دیکھا میں واقعہ عرض کر کے بات ختم کر دوں، وقت بہت ہو گیا، مہمان کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، دل تو بہت کچھ کرتا تھا، آپ کی محبت بھی بہت چاہتی ہے، لیکن میں نے دیکھنا احساس بھی ہے نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے کرتے آپ جب باہر گئے دیکھے ایک کاروان ایک قافلہ رکا ہوا ہے، اس نے قیام کیا ہوا ہے، پڑاؤ تھا اس قافلے کا، اونٹ باہر چل رہے تھے۔ آپ جب اونٹوں کے پاس ایک بہانہ تھا اس کی رحمت کا، اونٹوں کے پاس پہنچے آپ کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا، ایک بہانہ بننا تھا، ان کی قسمت نے جاگنا۔ وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، کہیں سے آ رہے تھے کہیں جا رہے تھے، پڑاؤ مدینہ پاک کے کہیں قریب کر لیا ہوا۔ تو میرے آقا نے جب اونٹ دیکھا تھوڑے آگے بڑھے، قافلے والے سارے بیٹھے ہوئے تھے اکٹھے، آپ نے ان کو سلام دیا، آپ نے پوچھا قافلہ والو یہ اونٹ آپ کا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی حضور یہ اونٹ ہمارا ہے۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، اتنا حسین و جمیل شخص، اتنا نورانی شخص انہوں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ وہ غیر مسلم تھے، اونٹ چرانے والے تھے، لیکن ان کی اس ادب کے اوپر، ان کی محبت پہ قربان جاؤں، جب انہوں نے دیکھا نا دیکھتے ہی رہ گئے۔ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قافلے والوں یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی جی حضور بیچنا چاہتے ہیں۔ جو سوال کرتے ہیں جی کرتے لگے، سکتے میں آگے ہوش علم کام چھوڑ گیا،
جواب کی وہ ان کے پاس قوت ہی نہیں رہی جو آپ سوال کرتے اسی کا جیب جواب دیتے تھے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ کہتے جی حضور بیچنا چاہتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ اونٹ اتنے کا دے دو گے مجھے؟ وہ رحمت اللہ عالمین تھے، قیمت بھی اتنی لگائی کہ وہ خوش ہو جائیں، لیکن ان کو سوچنے کا ان کے پاس ابھی وقت ہی نہیں تھا. سوچیں ختم ہو. جب میرے آقا کو دیکھ لیا ہوش حواس اڑ گئے سارے. تو انہوں نے کہا کہ حضور جی ٹھیک ہے ہم دے دیں گے اتنے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. میں تو ادھر آیا تھا درود پاک پڑھے آپ میں آگے بات کرتا ہوں. مجھے ایپیٹائٹس کی وجہ سے تھوڑا پیاس لگ جاتا ہے اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں تو ویسے سیر کے لیے نکلا تھا، خرید و فروخت کے لیے نہیں، کوئی اسپیشل میرا پروگرام نہیں تھا. آ گیا مجھے اونٹ پسند آ گیا. ابھی میں اس طرح کرتا ہوں یہ اونٹ لے جاتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میرے یہ غلام آ جائیں گے، وہ آپ کو اس کی قیمت بھی دے دیں گے اور آپ کی تھوڑی اور بھی خدمت کر دیں گے، اس لیے میں ابھی جا رہا ہوں، لے جاؤں. انہوں نے کہا جی لے جائیں. آپ اونٹ لے کر نکلے، جا رہے تو پیچھے سے دیکھتے رہے. جب ان کی آنکھوں سے اولے ہو گئے، جب دور ہو گئے اس وقت سکتے سے باہر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے وہ یہ شخص کون تھا؟ کہتا ہے مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے. دوسرا تیسرا سارے قافلے والے پوچھتے ہیں یہ کون تھا؟ انہوں نے کہا یار ایک شخص تمہارے پاس آیا، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، نہ اتا ہے نہ پتہ ہے نہ ضمانت ہے، وہ آپ سے اونٹ بھی لے کر چلا گیا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوئی. اس نے کہا یار میں کیا کروں، اتنی حسین ان کی آنکھیں تھی، میں تو آنکھیں ہی دیکھتا رہا. ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے یار میں تو میں کیا بتاؤں، وہ جب گفتگو کرتے تھے نا، بولتے تھے نا، نور ادھر سے دانت مبارک سے نکلتا تھا، پہاڑوں کے اوپر پڑتا تھا، ایسا یہ روشنی پڑتی تھی، میں تو اسے ہی دیکھتا رہ گیا. تیسرا کہتا ہے یار میں کیا کروں، میں نے ان کے رخساروں کو دیکھتا رہ گیا. چوتھا کہتا ہے میں ان کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو ان کو سن گم ہو گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا بات کرتا، کیا جواب. انہوں نے کہا یار پھر کیا ہوگا، ابھی تو وہ چلا گیا. اتنے میں پیچھے جو تھی نا اس قافلے کی، اس جو کاروان تھا اس کی جو سردار تھی وہ ایک عورت، وہ پیچھے خیمے میں وہ بھی سن رہی تھی باتیں جب میرے آقا آئے تھے. انہوں نے کہا قافلے والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی. اگر وہ شخص نہ آیا پیسے مجھ سے لے لینا، پیسے مجھ سے لے لینا، پیسے سارے میں دے دوں گی. انہوں نے کہا اچھا تو جانتی ہے ان کو؟ انہوں نے کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں، میں نے بھی آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا دیکھا ایسا مائی کا لال کسی نے پیدا ہی نہیں کیا جو میں نے دیکھا ہے. میاں صاحب بڑے پیارے الفاظ میں کہتے ہیں جاؤ نی ڈھونڈ لیا میں جس سے ہجر وچ تھوڑی دیر گزری جب میرے آقا کے غلام ادھر سے ان کی قیمت لے کر کھجوریں لے کر آ جاتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں قافلے والوں ہمارے آقا آپ سے اونٹ لے کر گئے تھے. قافلے والوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتاؤ وہ آپ کے آقا کی پہچان کیا ہے. انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں آج دن زمین آسمان عرش فرش پہ ان کی دھوم مچی ہوئی ہے اور تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہی اللہ کے حبیب ہیں، وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا دیدار آپ نے کر لیا.
کیا. انہوں نے کہا اچھا یہ اللہ کے آخری رسول تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. چھوڑو اس کی مت کو, چھوڑو ان بزرگوں کو, ہمیں جلدی لے چلو سارے کافروں کو, آپ کے قدموں میں پیش کرو, ہم سلام قبول کرتے ہیں. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی, تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوگی. تو وجہ تک میرا محبوب نہیں دکھیا. بس میں بات ختم کرنے والا ہوں. تو وجہ تک میرا محبوب نہیں دکھیا, جنوں تک کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او روح رو نقاب اٹھاوے, آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. جے او نکلے سیر کرن, جے او نکلے سیر کرن, سارا گلشن سیس نواوے, تے دھرتی لپٹ لپٹ جاوے, آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے, جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے, ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, جے او ہاتھ کھولے تے انج پیا لگے, جویں میں خانہ کھل جاوے. نین نشیلے مت رسیلے, وچ سونا کجل سواوے, آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. جے او کھولے پیچ زلف دے, جے او کھولے پیچ زلف دے, تے راہی راہ بھل جاوے, راہی راہ بھل جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, متا بے ادبی ہو جاوے, آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. اگلی بات میں سے بھی پڑھ کر, علم خدا نے اتنا دتا, تیری اور میری عقل میں وہ ذات کب آ سکتی ہے. واللہ میرا علم بھی ناقص, میرا عقل بھی ناقص, میں کیسے اپنی عقل میں ان کو تول سکتا ہوں اپنے علم میں. درود پاک پڑھا, میں آگے بات کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. علم خدا نے اتنا دتا, عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اتنی دتی, علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی, کی اعجاز نظر وچ او دی, جو آوے بک جاوے, جو آوے بک جاوے. خلق اودے نے موہ لئی دنیا, خلق اودے نے موہ لئی دنیا, کوئی ورلائی جان بچاوے, آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا, صفتاں پاک رسول دیاں دا, کون بیان سناوے. صفتاں پاک رسول دیاں دا, کون بیان سناوے. کیڑا اتھے گن گن دسے, جتھے گنتی ہی مک جاوے. کیڑا اتھے گن گن دسے, جتھے گنتی ہی مک جاوے. آزم ایڈا سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے. دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلاۃ والسلام کے دو شیئر نماز ظہر ادا کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے باقی پروگرام جو ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. پھر بعد نماز ظہر کے بعد